لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، آج کی یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے. آج کی یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے جس کے اندر سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے اس واقعے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا جس واقعے نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جس واقعے کی وجہ سے انسانوں کو وہ عظمت، وہ ترقی اور بلندی نصیب ہوئی جس کی وہ حقدار تھی. سامعین کرام، اس وقت میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ کیا ہے، جیسا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا، نہ ان کے بعد کبھی قیامت تک کسی کو نصیب ہو سکتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے واقع معراج کی تفصیل اور معراج کی حکمت اور معراج کا پیغام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. معراج در حقیقت پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام عطا کیا تھا، جو معجزہ عطا کیا تھا، ان کے معجزات مختصر تھے، ان کے معجزات ان کے وقتی اعتبار سے تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑے بڑے معجزات دیے گئے، ان میں سے ایک بڑا عظیم الشان معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج تھا. سفر معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشانیاں بتائی، وہ چیزیں دکھائی کہ جس کے دیکھنے اور جس کے نشانیوں کی ضرورت امت کو پیغام پہنچانے کی تھی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے، مشقتیں پہنچانے، پریشان کرنے اور مصیبتوں میں ڈالنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، اور یہ حالات گزرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل 10 سال تک مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کی تکلیفوں کے باوجود، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تکلیفیں برداشت کرتے رہے، صحابہ کو تلقین کرتے رہے اور طرح طرح کے مصائب برداشت کرتے رہے. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی عظمت امت کو بتاتے رہے، قوم کے لوگوں کو بتاتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت کا اثر ہوتا رہا. آگے چل کر ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی لاڈلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی، اور مردوں میں جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے سپورٹ کرتے تھے، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے کسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بے یار و مددگار سمجھنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک طرف چچا جان کا انتقال ہو گیا اور ایک طرف جو ہے غم گسار بیوی ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام بالکل بے چین تھے، آپ علیہ السلام پریشان تھے، آپ علیہ السلام غم زدہ رہتے تھے، آپ علیہ السلام غمگین رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جلال آیا۔ اللہ رب العالمین کو اپنے حبیب کو اس طرح غمزدہ دیکھنا، اس قدر پریشان دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو پیغام پہنچاؤ کہ میں میرے حبیب سے میں ملنا چاہتا ہوں، میرے حبیب کو میرے دربار میں لے کر آؤ۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مالک ابن صعصع، غالباً مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اس روایت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حتیم کے اندر سویا ہوا تھا، اچانک ایک آنے والا آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا، مجھے بیدار کیا، اور مجھے بیدار کرنے کے بعد مجھے جو ہے زمزم کے پانی سے میرے سینے کو چاک کر میرے سینے دل کو دھویا گیا، اور اس کے اندر جو ہے علم و حکمت کی نوریں بھر دی گئی، اور پھر میرے سامنے سواری لائی گئی، اور اس سواری کو لا کر کے سواری پر مجھے سوار کیا گیا، اور سواری پر سوار کرنے کے بعد جس سواری پر مجھے سوار کیا گیا تھا وہ سواری نہ تو گدھے اور کھچر سے الگ تھے بلکہ وہ براق تھے، اور جس براق کی قدم جو ہے جس تیز رفتاری سے وہ براق چلتا تھا اس کے قدم جو ہیں جہاں منتہائے نظر تک پڑتے تھے، جہاں تک انسان کی نظر جا سکتی ہے ان کے ایک ایک قدم اتنی تیز رفتاری سے چلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین ہیں۔ وہاں سے قرآن مجید نے اسی واقعے کو ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ میں نے تمام پاک ہے وہ ذات، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور وہ مسجد اقصی جس کے آگے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو کروانا، معراج پر بلانا، اپنے پاس بلانا، اپنی قدرت کی عجائبات اور قدرت کی نشانیوں کو بتانا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اور دوسرا سفر معراج کا جو واقعہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غمزدہ رہا کرتے تھے، بڑے غمگین رہا کرتے تھے۔ اس غمگینی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے مقام، آپ کی رفعت، آپ کی بلندیوں کو اور اونچا پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ مسجد اقصی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، وہاں ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اولین و آخرین تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو وہاں پر جمع کیا، ان کی روحوں کو وہاں جمع کیا۔ آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی وہاں امامت کروائی، اور اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ مسجد اقصی سے پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں، اور سدرۃ المنتہا تک پہنچنے میں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے مکالمہ ہوا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام سے باتیں ہوئی ہے۔ پہلے آسمان پر جبرائیل علیہ السلام دستک دیتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آسمان سے آسمان کے اوپر جا رہے ہیں، دروازے کو کھولنے کی بات آئی، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون ہے، جب دستک دیا تو پوچھا گیا کون ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال جبرائیل، کہ جبرائیل ہوں۔ ان کو پوچھا، فرشتے نے پھر پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے، انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بتاتا ہے
کہ اصول یہ ہے کہ جہاں دستک دیا جائے وہاں جو ہے اپنی آئیڈینٹی کو بتانا پڑتا ہے، ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے، اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت جبرائیل نے خود کا بھی تعارف کروایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان تک پہنچے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے بات ہوئی ہے اور تمام نے، کسی نے ابن صالح کہہ کر کے، کسی نے برادر صالح کر کے، کسی نے نبی صالح کہہ کر کے جو ہے استقبال کیا ہے، ویلکم کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں جب پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا کے قریب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، میری سکت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے، میری صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس سے آگے جا سکوں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر میں اس سے 1 انچ بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جو ہے جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اندازہ لگاؤ سامعین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کا، ان کی عظمت کا۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی ذات ہے، اللہ رب العالمین کے بعد کوئی شخصیت ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ مقولہ ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ کا وجود مقصود نہیں ہوتا تو اس افلاق کو، اس کائنات کو، اس زمین کو، اس چاند کو، اس سورج کو، اس ستارے کو، اس سیارے کو، ان تمام چیزوں کو، اس کائنات کو رونق نہیں بخشی گئی ہوتی جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مقصود نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام کا مقام ہے ایسے مقام سے بھی آگے بڑھے جہاں جبرائیل جیسا مقدس فرشتہ بھی جس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ جب وہاں پہنچے ہیں اس کے بیچ کا سامعین میں آپ کو بتا دوں، غور کریں، سنیں اور توجہ دیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں، قاب قوسین تھوڑی دور کا فاصلہ ہے، فکان قاب قوسین کہ تھوڑے دور کے فاصلے پر اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے نبی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ نماز میں، ہر نماز میں تشہد جو ہم پڑھتے ہیں، التحیات اور تشہد جو ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں پہنچے ہیں اور معراج میں پہنچنے کے بعد جب اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی ہے، اس وقت تو اللہ رب العالمین سے جو مکالمہ ہوا ہے، اس مکالمے کو ہر ایمان والا، ہر نمازی اپنے نماز کے تشہد میں پڑھتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام چھوڑ دیے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، قاب قوسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دوری پر اللہ سے مکالمہ شروع ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام زبانی عبادتیں، تمام دلی عبادتیں، تمام قلبی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جاتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تمہارے اوپر ہماری طرف سے سلامتی ہو اور ہماری طرف سے رحمتیں ہو، ہماری طرف سے برکتیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس موقع پر صرف یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر سلامتی ہو گئی ہے بس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے میرے پروردگار صرف میرے اوپر نہیں بلکہ میرے اوپر بھی سلامتی ہو آپ کی طرف سے، اور پوری امت کے صالح، پورے امت کے نیک، پورے امت کے مخلص بندے، پورے امت کے خالص بندے، آپ کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ایسے موقع پر جبرائیل علیہ السلام اس مکالمے کو سنتے ہیں اور وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب تک
تشہد میں یہ تشہد مکمل طور پر پڑھے نہیں، یہ تشہد نماز میں وجوب کا درجہ رکھتا ہے، کوئی پڑھے نہیں اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ مکالمہ اللہ تبارک و تعالی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اور محب اور کی درمیان کا مکالمہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جو وہاں شہادت دیے ہیں۔ معراج کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پر یقین لایا جائے۔ اس زمانے میں کفار اور مشرکین نے انکار کرنے کی کوشش کی، کفار اور مشرکین نے طرح طرح سے الزام لگانے کی کوشش کی اور اس معجزے کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ آج کا ٹیکنالوجی کا زمانہ، آج کا جدید دور یہ بتاتا ہے کہ اس زمانے میں انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو آج تو وہ ساری چیزیں آشکارا ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں، واضح ہو چکی ہیں۔ آج کے دور میں اس معجزے کا، معراج کے سفر کا کسی طرح سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ معراج کا سفر ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، عقیدے کی بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جب سفر کیا ہے، جب اپنے یہاں سے نکلے ہیں، اپنے حجرے سے نکلے ہیں اور آسمان پہ مسجد اقصیٰ گئے ہیں، آسمان پہ گئے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں، وہاں سے واپس لوٹے ہیں۔ تاریخ گواہی دیتی ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں، اتہاس کی کتابوں میں یہ واقعات درج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا رازق ہے، مکمل کنٹرول کرنے والا ہے، مکمل اس کے اوپر اختیار رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر کے لیے پوری دنیا کے ٹائمنگ سسٹم کو روک دیا، سارے نظام کو اپنی جگہ پہ روک دیا، اپنے حبیب کو چلانے کے لیے، اپنے حبیب کو اونچا اٹھانے کے لیے۔ اپنے حبیب کو جب اللہ رب العالمین نے اونچا اٹھایا ہے، اس کے بعد کفار اور مشرکین نے طرح طرح سے آپ علیہ السلام کا امتحان لیا۔ پوچھا مسجد اقصیٰ آپ گئے اتنی دیر میں؟ تو مسجد اقصیٰ آپ اس سے پہلے نہیں گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں کتنے کھمبے تھے، کتنے ستون تھے، کتنے محراب تھے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے سامنے وہ ظاہر کر دیا، اور کفار جیسے جیسے سوال پوچھتے تھے آپ علیہ السلام من و عن بعین ہی جواب دیتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سوالات کیے گئے، کفار اور مشرکین کے دانت کھٹے ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا، الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، آپ کے رفعت، آپ کے ذکر کو، آپ کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے، آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کی بڑائی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا، یہ معجزہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، جنت اور جہنم کا جو ہے معائنہ کیے ہیں اور اس کا مشاہدہ کیے ہیں۔ جنت میں یہ نعمتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی امت کو، ہم سب کے لیے باخبر کیا ہے کہ جنت میں ہمارے لیے کون کون سی نعمتیں ہیں، کس کس چیز پر کیا کیا انعام ملنے والا ہے، اور جنت میں کون کون سی، جہنم کی کون کون سی چیزیں ہیں جو اپنی امت کو بچانے کے لیے آپ علیہ السلام نے آگاہ کیا۔ اس واقعے کی تفصیل پہ نہ جاتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سفر معراج میں جو تحفہ دیا، آپ علیہ السلام کو سفر معراج میں جو تحفہ دیا، 3 تحفے ملے ہیں، 3 تحفہ ملا ہے، 3 گفٹ ملا ہے، 3 ہدیہ ملا ہے۔ غور سے سنیں، ایک ایک امتی کے لیے، ایک ایک مسلمان کے لیے، ایک ایک انسان کے لیے وہ عظیم تحفہ ہے کہ اگر اس نے ان تینوں تحفوں کو اپنی زندگی سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، تو اس کی معراج ہر وقت اس کی معراج ہے، ہر وقت اس کی معراج ہے، ہر وقت وہ اللہ سے ملاقاتیں کرنے والا ہے۔ پہلا، میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ واقعے کی تفصیل ہے کہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں عطا کی، پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار جاتے رہے،
50 میں سے 5 نمازیں کر دی گئی۔ جب واپس آئے ہیں تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے میری امت کا تجربہ کیا ہے، میں نے میری امت کے بارے میں دیکھا ہے، ایکسپیرینس ہے کہ آپ کی امت بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، جائیے اور کم کر کے اللہ رب العالمین کے دربار سے لے کر آئیے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے اللہ کے دربار میں 50 میں سے 5 ہو گئے ہیں، اس 5 میں سے اور کم کرنے کے لیے جانے کے لیے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا یہ میری امت، آپ کی امت کا کوئی فرد اگر ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا تو میں اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ معراج، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سامعین کرام جو میری باتوں کو سن رہے ہیں غور سے سنیں، اللہ نے روزہ دیا، روزہ کا وہی زمین پر بھیجا، اسی طریقے سے حج دیا، حج کے احکام زمین پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجے، زکوٰۃ کے احکام زمین پر بھیجے، معاشرتی احکام زمین پر بھیجے، سماجی احکامات زمین پر بھیجے، انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ زمین پر بھیجا۔ لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، قربان جائیے اللہ رب العالمین کی قدرت پہ، اللہ کی عظمت پہ، اللہ کی بڑائی اور بزرگی پہ۔ اس پروردگار نے ایک عظیم تحفہ نماز جو ہے آسمان پر بلا کر دیا ہے، اور اللہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کا معراج ہے، نماز مومنین کی معراج ہے۔ جو مسلمان چاہے کہ اللہ رب العالمین سے معراج اسے نصیب ہو تو وہ نماز کی نیت باندھ لے، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، ہر حالت میں اللہ رب العالمین سے وہ ملاقات کرتا رہتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نزدیکی، اللہ کا سب سے زیادہ قرب اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الساجد اذا یسجد یسجد علی قدمی الرحمن، جب سجدہ کرنے والا نمازی اپنے سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب کے قدموں پہ، اللہ رب العالمین کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے نماز کا۔ آج ہمارے گھر میں آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم غور سے دیکھیں کہ کتنے وقت کی نمازوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ 5 وقتہ نماز ہر عاقل بالغ مرد عورت پر ہر حال میں فرض ہے، کسی بھی حال میں ہمیں نماز معاف نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمازوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، حضر میں، جنگ کی حالت میں، غمی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، ہر حال میں نمازوں کو اہتمام کرنے کے لیے کہا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کے بنیاد کو مضبوط رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا ہے۔ اتنا بڑا آج شب معراج کے موقع پر پیغام ہے آپ کے لیے، معراج کے موضوع پر معراج کا پیغام ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب معراج صحیح طور پہ منائی جائے تو آج یہ عہد کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ زندگی بھر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، سکون و وقار کے ساتھ نماز پڑھیں گے، نماز کے آداب کے ساتھ نماز پڑھیں گے، نماز کے مسائل، نماز کی ضروریات کو ہم یاد کریں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جو ہے 50 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے، 10 سال سے، 20 سال سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں، جو ہے درود شریف پڑھے جاتے ہیں، اس کے ترجمے اور اس کے معانی ہم یاد نہیں کرتے۔ آج کا یہ بھی پیغام ہے کہ اس کے سورتوں کے معانی یاد کریں، ان کے جو اذکار نماز میں پڑھتے ہیں اس کے زبانی، اس کے معانی کو یاد کریں، اور جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو الگ سے لطف محسوس ہوگا، مزہ محسوس ہوگا۔ لہٰذا معراج کے اندر پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا، پہلا تحفہ ملا نماز کا، اور نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو چاہتا ہے کہ ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی،
پر درود و سلام پہنچائیں، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، تو ایک ایک امتی کا جو سچا پکا امتی بننا چاہتا ہے وہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، سنتوں کا اہتمام کرے، فرائض میں کبھی کوتاہی نہیں کرے۔ نماز، اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سفر معراج کے واقعے میں بڑا عظیم الشان واقعات ہوئے ہیں، واقعہ بڑا عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر ان سے مکالمہ کیا ہے، ان سے بات کیا ہے، اور نماز جیسا عظیم الشان تحفہ دیا ہے۔ اس تحفے کی قدردانی یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ دوسرا تحفہ ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ کرے، امت محمدیہ کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ ان کے تمام کو گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ جو بھی غلطیاں کی ہے، اگر ایک نہ ایک دن اس کی غلطی کی سزا دے کر کے یا معاف کر کے، لیکن اگر وہ شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی خصوصیت یہ معراج کے سفر میں ملی ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ تیسرا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام، اللہ کی قدرت اور عظمت اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، اور اللہ سے مانگنے کا اہتمام، مانگنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں عطا کیا گیا۔ معراج کے سفر سے آج کے شب معراج میں پوری دنیا کے لوگ اس دن خوشی مناتے ہیں کہ انسانیت کو معراج نصیب ہوئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، تو انہیں ان تینوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، انسانیت کا غم رکھنے کا دل اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ہر انسان کو محبت کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے، اور ہر انسان کی انسانی عظمت کا خیال رکھ کے اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کے شب و روز، اسلامی تاریخ، دنیا کی تمام تاریخ میں سب سے محفوظ تاریخ، دنیا کی تمام سیرتوں میں سب سے محفوظ سیرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے محفوظ سیرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے امت کو پیغام دیا ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس شب معراج کے موقع کے اوپر ہم جو ہے امت کو یہ پیغام دیں، ہر طرح کے خرافات سے، واہیات سے اور غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں، اللہ کو راضی کرنے کا عزم کریں۔ رجب کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، رجب اور شعبان کے مہینے میں اے اللہ برکت عطا فرما، اور جو ہے رمضان کے مہینے میں مجھے پہنچا، رمضان کے مہینے میں مجھے پہنچا۔ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، رجب کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ رجب کی عظمت، رجب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب جو بنا ہے ترجیب سے بنا ہے، عربی کا لفظ ہے، ترجیب کے معنی آتے ہیں تعظیم۔ عرب کے لوگ جو ہیں اس مہینے کی بڑی عظمت کرتے تھے۔ اس مہینے میں عمومی طور پر اسلام کے آنے سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی لوگ اس مہینے کی عظمت کرتے تھے، برائیوں سے، غلط چیزوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ ہم بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے بچائے، نافرمانیوں سے بچائے، اور آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو یاد کریں، اور جو ہے پورے سفر معراج کے واقعات کو احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہے، ہم اس کو پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں اور دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے حال پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے امت مسلمہ کے طرف سے
ابھی چند دنوں پہلے کی رپورٹ ہے، اقوام متحدہ نے اور دوسرے غیر ممالک نے ایک بات کی طرف تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے طرح طرح سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں، نفرت بڑھ رہی ہے۔ تو مسلمانوں، اس نفرت کو ختم کرنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا، سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا پڑے گا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر کے، 100% دین پر عمل کر کے برادران اسلام اور برادران وطن اور دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے تک اسلام کا پیغام، اسلام کے اتحاد کا، اسلام کے اتفاق کا، اسلام کے عدل و انصاف کا پیغام پہنچانا پڑے گا۔ آج اس معراج، شب معراج کے موقع پر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس واقعے کو عام کیجئے، ہر شخص یہ کوشش کرے، یہ عہد کرے، یہ ارادہ کرے کہ ہم اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، ہم جس بھی علاقے میں، جس بھی ماحول میں، جس بھی آکوپیشن میں اور جس بھی شعبے کے اندر کام کرتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، وہاں اگر کوئی ہمارا برادران وطن ہے، مسلم کے علاوہ غیر مسلم کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، اللہ کی سیرت ان کو پہنچائیں گے، قرآن کے احکام ان تک پہنچائیں گے، اور یہ ہمارا فریضہ ہم نے انجام دے دیا، نتیجہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہتر ظاہر کرے گا، دشمنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے زیر کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن تھے، سارا مکہ دشمن تھا، پورا عرب دشمن تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی حکمت عملی، آپ علیہ السلام کی جمع مردی، آپ علیہ السلام کی شجاعت و بہادری نے تمام لوگوں کو قدموں پر جھکنے کے لیے مجبور کر دیا، تمام لوگوں کو، انسانیت کو وہ حقوق آپ علیہ السلام نے دلایا کہ دنیا کی کوئی تاریخ نہیں دلا سکتی۔ آپ علیہ السلام نے سفر معراج کے بعد جو ہے سفر کیا ہے، ہجرت کا سفر کیا ہے، اور ہجرت کا واقعہ، ہجرت کی سفر انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے سامنے دوبارہ میں ہجرت کے واقعے کی طرف توجہ دلاؤں گا، اور ہجرت کے بعد رونما ہونے والے واقعات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ سب سے بڑی اچھی کانسٹیٹیوشن جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، لکھی ہوئی کانسٹیٹیوشن ہے پوری دنیا کے اندر، سب سے عظیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچے ہیں، اور میثاق مدینہ کے نام سے، میثاق مدینہ کے نام سے، چارٹر آف مدینہ کے نام سے آپ علیہ السلام نے لکھوایا ہے، آپ علیہ السلام نے چارٹر آف مدینہ کے نام سے لکھوایا ہے، لہٰذا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ خیریت اور بہتری کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو امت کے اصلاح کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور پارسا بنائے، شب معراج کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس پیغام کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔